اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سامعین کرام، قرآن مجید دے کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود دا ذکر کیا۔ ایسی بد نصیب قوم کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام نے نبی بنا کے بھیجا۔ آخر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپنے نبی ہون دا کے نشان دکھا کے صالح علیہ السلام نے آخیا بیا اونٹنی اللہ نے تھوڑی نشان مقرر کی ہے، اینو ہاتھ نہ لائیو، اگر کسی بری نیت نہ تسی اینو چھیڑیا تو برباد ہو جاؤ۔ بہت تنبیہ کی تھی، ناقۃ اللہ سقیا، اے اللہ دی اونٹنی ہے، خبردار دے نیڑے نہ آئو، تے پانی جدو پیوے اندی واری ایک دن ایک کلی پیو گے ایک دن تھوڑے جانور۔ مگر قرآن پاک دستا اور نامراد بعد نہ آئے، اللہ دے نبی دی گھر میں ٹھکراتا، اونٹنی نو قتل کرتا، کذبوہ فعقروها، پیغمبر دی گھر نہ منی، اونٹنی نو ہلاک کر دیتا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، اللہ نے پھر ان تے بلڈوزر پھیر دیتا تے پدرے کرتے فسوا، انہوں دا نشان تک مٹاتا۔ تو یہ واقعہ جی طرف میں اشارہ کیتا اس پاروں کہ ساری امت کے اندر بھی اللہ نے ایک ناقۃ اللہ نے پیدا کیتا کہ اللہ دی اونٹنی ہے، اینو نہ ماریو ورنہ کالی رات چھا جانی ہے، پھر نہیں تواڈے کدی چانن ہونا، ٹکے کھاؤ۔ وہ اونٹنی حضرت علی علیہ السلام تھی جنہوں بدقسمتی نے اس امت نے قتل کر دیا، نہ اس کی حفاظت کی۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس بارے جڑیاں حدیثاں فرمائیاں سی، اے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی البدایہ والنہایہ اور یہ 7ویں جلد چ اللہ دے نیک بندے نے تے ذکر و مقتل امیر المومنین علی ابن ابی طالب وما ورد من الاحادیث النبویۃ من الاخبار بمقتل وکیفیت، یہ عنوان ہی ہے 227 تو 229 ہے۔ رسول کریم علیہ السلام دی وہ حدیثاں جنہاں نے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے قتل ہون دا اور کس طرح قتل ہونا ہے سب بیان کر دیتا۔ یہ ساری ایک جگہ جمع ہوئی، یہ اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرمایا من اشقل الاول، کہ پہلی امتاں جڑیاں گزریاں انہاں تو سب تو زیادہ بدبخت اور بد نصیب آدمی کون سی؟ قالوا آخر الناقہ، لوگوں نے کیا جنہیں اونٹنی میں قتل کیا سی؟ قال فمن اشقل الاخرین، یہ جڑے بعد والے آ اس امت کون بدبخت ترین آدمی ہونا؟ قال اللہ ورسول عالم، لوگوں نے آخیا اللہ رسول بہتر جان دے۔ قال قاتلک، آپ نے فرمایا علی تیرا قاتل ہے۔ اس امت سے بد نصیب ہونا جی میں قوم سمود دا ستیہ ناس ہو گیا، انج ہونا۔ اے اللہ دے رسول علیہ السلام نے واضح شاہ بیان فرمائیاں جس پاروں حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار لوگوں نے آدھے سی والذی خلق الحبۃ والنسمہ، کہ اس اللہ دی قسم ہے جنہیں جان پیدا کیتی ہے کہ جڑا انگوریاں گاوندا ہے لتخذبن ھذہ من ھذہ للحیۃ من راسہ، کہ آ میرا سر جڑا نا ایتھوں لے کے داڑھی تک خون نہ رنگیا جانا۔ فما یحبس اشقا، وہ بدبخت کیوں نہیں آوندا؟ میں تنگ آ چکا نا مسلمانوں تو، وہ بدبخت آوے اپنا کام کرے۔ فقال عبداللہ بن سبو واللہ یا امیر المومنین لو ان رجل فعل ذلک لا بدنا اجرت، عبداللہ بن سبو آندا سی کیا امیر المومن اللہ دی قسم اگر کسی بندے نے کام کیتا نا تو اسی دی نسل مکا دیاں گے، بالکل دا خاندان تباہ کر دیاں گے جڑا تانوں قتل کرو۔ فقال انشدکم باللہ ان یقتل بی غیر قاتل، اے عدل جڑا علی تے ختم ہو گیا، فرمایا میں تانوں اللہ دی قسم دینا اگر ایسا ہوا تو میرے قاتل تو سوا کسی نے قتل نہیں کرنا، بے گناہ نوں کانوں ماردا پھرنا، جنہیں مینوں قتل کیتا میں قسم دینا تانوں کو تو بغیر کسی نہ قتل کرے۔ ایویں امیر المومن ماریا گیا، دنیا مارن چڑھو مجرم ہو گئے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی موت جڑی ہے یہ سمجھو ناقۃ اللہ دا قتل، جی پہلے جو بدبخت نے اونٹنی نو قتل کیتا امت برباد۔ ساڈا بھی سمجھو جڑا تھی نا آخری تابوت تے کل جتوں ساری موت دا فیصلہ ہو گیا، یہ مر چکی امت۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی موت سی جس پاروں تسی سنتے آندے جے علی علی نہیں سی، وہ ایک آدمی دی گل نہیں، ایک سکول آف تھاٹس، ایک اصول سی جدی لڑ رہا سی اللہ دے رسول دا دین بچا لو کہ حکومت اس طرح دی ہوئے جب اللہ دے رسول نے دسی۔ اے امریکہ تے ساری دنیا دعائی دیندی سیاسی اسلام نہیں چاہیے، ایک نویں اصطلاح کڈی ہے اور کئی بدبخت ساڈے لوگ بھی جڑے دا شکار ہے
بھئی اسلام جڑا ہے یہ سیاست کا دخل نہیں ہونا چاہیے. یعنی دشمن اینا اپنے منصوبے کامیاب ہو گیا بھئی ساڈے دماغاں چوں نے اتارتا بھئی اسلام سیاسی نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ تسی سنتے ہوندے میں دہراؤندا رہوں گا کہ جس اسلام تے حکومت نہیں وہ اسلام نہیں، وہ بدھ مت ہو سکتا، وہ عیسائیت ہو سکتی، اسلام نہیں ہو سکتی. اسلام تے ہے ہی اس طرح کہ مسلمان امت حکومت کرے، دنیا کی سب تو پاور فور قوتیں ہون اور دنیا کتے برائی ہوئے مسلمان ملکاں جو صاف نوٹس دین کہ بندے بن کے رہو، امن نہ رہو، کافر مرنا تو بشک مرو، جنت نہیں اسی تمہیں وار دے، وہ تواڈے عقیدے دا معاملہ ہے. مگر دنیا ظلم نہیں ہون دینا، اینی طاقت مسلمانوں تو نہیں. قرآن نو شروع تو آخر تک پڑھو، ایک کمزوراں دا دین ہی کوئی جگہ نہیں نظر آؤندی بھی یہ کسی بے بس امت دا دین ہے. یہ وہ قوم ہے جڑی ٹیکس وصول کر دی ہے، سزاواں جاری کر دی ہے، جنگاں لڑ دی ہے. اس تو سیاسی اسلام جنہوں تھانہ ہے تو توبہ کرو، یہ نہیں سانو چاہیے، یہ چاہیے ہے. اور مسلمان جب تک یہ طرف نہ لوٹو کچھ نہیں پڑے. وضو نماز جڑے ہولی ہولی وہ بھی کھس جانے اور تسی ویکھدے جے دائرہ تنگ ہوندا جاندا. دینداراں دے گھراں بدماشی آوندی جاندی. حکومت دا بگڑنا کوئی معمولی جے بگاڑ جڑے ایم کے تو لمبے ہو کے آندے حکومت جداں دی مرضی ہوے وہ یہی ہے جویں سمجھدے بھی ڈرائیور جڑا نا جڑا مرضی بیٹھ جائے کوئی نہیں پیچھے مسافر بیٹھ کے دعاواں کری جاؤ. پر دعاواں کرنا کی بننا جنوں گڈی لے جا رہا ادھر نوں جانی دنیا. اس تو حکومت وہ چشمہ جڑا صاف رہنا ضروری. اور علی یہ آخری سی سمجھو نشانی جڑا ایک اصول نہیں لڑ دو اصول لڑتے سی. ایک دنیاوی سیاست امیر معاویہ نے تو صحابی وغیرہ نے چھڈ کے یہ سوچو کہ وہ دنیاوی حکومت قائم کرنا چاہتا سی جہد کوئی اصول نہیں. جھوٹ بولنا پے جھوٹ بولو، ناجائز سختی کرنی پے سختی کرو، لوگوں کے مال کھولنا چاہے تو کھولو. اتنے کوئی دین اصول نہیں سی. نمازہ روزہ ہیگا سی، دنیاوی حکومت اور دینی حکومت، اے دو چیزاں لڑ رہی سی. علی دینی حکومت دے بچا لی لڑ رہا سی، انہوں اپنے اقتدار میں کوئی نہیں سی. رسول اللہ دی میراث جڑی سی کہ حکمران امت دا سب تو عادل اور متقی آدمی ہوئے اور وہ قرآن کے تحت رہ کے حکومت یہ بیچارہ لڑ رہا پیش نہیں جان دیتی. اور یہ بدبختی ساری اللہ تعالیٰ کسی قوم تے ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنا بیجیا وڑ دے. حضرت عثمان رضی اللہ زمانے تو عادی ہو گئے لوگ وظیفے کھان دے جاگیراں لین دے. اس تو دنیا کا مزاج بدل چکا. علی انہوں نے موافق ہی نہیں سی. علی جدھر موڑنا چاہتا سی وہ رستہ ہور سی جنہوں یہ چھڑ چکے سی. فتوحات ہوئیاں، پیسہ بہت آ گیا، دنیا دنیا داری آ گئی. وہ بیچارہ پرانا حضور دے طریقے دے پھٹے کپڑے پا کے بیٹھا سی، لوگوں نہیں سی چاہیے. اس تو ایسا ہویا کہ پہلا تو امیر معاویہ رضی نے بغاوت دا اعلان کر ایک صوبہ منکر ہو گیا بھی اسی نہیں علی نو مندے. اسلام اول من بغا فی الاسلام ہے معاویہ. دنیا کی سب کتاباں اہل حدیث دیاں اہل فقہ دی پڑھو، سب تو پہلا جنہیں بغاوت دا بیج بویا امیر معاویہ. ایک چنیا چنایا خلیفہ جنہوں پوری امت نے چنیا سی، رسول اللہ دے میرے نام محبت وہ دے مقابلے چ آ گئے. تے وہ جڑی چیزاں نے حالات سازگار کر دیتے ساری بدقسمتی پاروں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دی جنگ جمل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر لے کے چل پے سی اور اگر یہ درمیان جنگ نہ ہوندی کہ بغاوت کچلی جانی سی، بالکل اسلامی حکومت بچ جانی سی. مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دی اس جنگ نے کام خراب کر ادھروں ہٹ کے ادھر آنا پی گیا. ادھی تو زیادہ فوج اتنے مر گئی اور ریزرو 1 لاکھ تو زیادہ فوج لے کے آرام نہ بیٹھا رہا. یہ ادھے مک گئے عراقی، ادھے بچ گئے، بدھے لوگ حوصلے ٹوٹ گئے. اور دوسری گل کہ سال سی جیسے پئی جنگ لڑی ہار گیا، دیکھا کہ میرا کچومر نے قرآن کھڑے کر نیزیاں تے قرآن نے دھوکھا بنا لیا کہ جنگ بند کرو، قرآن سے فیصلہ، قرآن سے فیصلہ. اور جڑا فیصلہ ہویا کوئی امت آدمی تم بغافل نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ طرف سارس ابو موسیٰ عصری ہوئے، ادھروں عمر بن عاص ہویا، دونوں نے فیصلہ کر لیا بھی دونوں یار ہٹاؤ، لوگ کوئی ہور نو چننا. جب اعلان دا وقت آیا تو ابو موسیٰ عشری نے اٹھ کے اعلان کرتا کہ میں علی نو معذور کیتا. اپنی گل تو بالکل پھر کے جھوٹا اعلان کیتا کہ انہیں علی نو ہٹاتا وہ سارا سی، میں معاویہ نو برقرار. ایک دوسرے دے گریبان پھڑے کتا گدا کیا، امت دا بیڑا غرق کر کے. عمر بن عاص نے مبارک دیتی کہ معاویہ تو امیر المومنین، علی نو خام معذول کر دیتا، نہ کوئی معذول کرنے دی وجہ نہ، اور اس بیچارے دی خلافت دا خاتمہ کرتا، اس باغی نو کہتا کہ امیر المومنین. اور یہ نتیجے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تیاری کی کہ انہوں نے جو دھوکھا کیتا مڑ کے لشکر تیار کیتا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بصرے میں بلا لیا گورنر کیا وہ چلیے دے مقابلے. مگر پھر ساری بدقسمتی لے کے روڑا ہو رہی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوج چویں 12,000 آدمی باغی ہو کے باہر ہو گیا کہ کیوں علی نے سالسی منی، وہ خارجی بن گئے. سن چکے تسی انہوں نے جنگ لڑنی پی گئی، یہ بھی معاویہ نو فائدہ ہو گیا. پہلا جنگ جمل نے فائدہ دیتا، اور سالسی دھوکھا ہو گیا، مڑ کے وہ جڑے خارجی سے وہ بچ آ بڑے
بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کرتا، خارجی نے شہید کیا، معاویہ بالکل محفوظ رہ گیا، ادھر ہی رستے کھل گئے، صاف ہو گیا۔ اور اس دوران انہیں جو بدتمیزی کی ہے سوائے دے میں رواں اور کوئی چارہ نہیں، حضرت علی دا جینا حرام کر دیتا، امیر المومنین بن کے کہ ہن علی خلیفہ نہیں میں خلیفہ، دستے بھیج دیتے۔ علی دا ایک دن نہیں آرام نہ گزریا، ادھر نوں فوج جا رہی، ادھر فوج جا رہی، آبادیاں نوں لٹ رہا ہے، حضرت علی دے حامیاں نوں قتل کر رہا ہے، عورتوں دے زیور چھین دے، حضرت علی دے رو پٹ کے کسی فوج نوں بھیج دے نٹ دیں، ایک دن آرام نہیں کرن دیتا۔ چنانچہ بسر بن ابی ارطات یہ بھی صحابی رسول ہے، اے بزرگاں نوں بچاؤن ایک پردہ بنایا کہ صحابی ہے، صحابی نوں کوئی نہ کہو، اے اللہ نے نبیاں نوں معافی نہیں دیتی کہ انہوں نے غلط کام کیتے، تسی کہڑے جے صحابہ نوں روندے؟ یعنی دین بدل کے رکھتا کہ جرم چھپاؤن لیے کہہ دیو کہ ادھر رسول اللہ دے نال رہا، رسول اللہ دے نال رہنا کوئی لائسنس مل گیا۔ ایس بسر نے جو کچھ کیتا ہے بارے تسی سنو، اینو امیر معاویہ نے پھر روانہ کیتا شام تو علی دی زندگی یمن تک جا، مکے مدینے جا، اور جیسا آبادی چلی نو منن والے لبنان طے کر دا خنی کنی دنیا مری، اندازہ ہی کوئی نہیں کہ کنا مسلمانوں دا خون پیا۔ اور اس ظالم نے جت تو پھر تہذیب و تہذیب ہے پہلی جلد بسر بن ابی ارطات وامروا ان يتقرى من كان في طاعة علی فيقتل۔ معاویہ نے حکم دیتا لیلا فوج یمن تک جا اور ایک آبادی چوئے ڈھونڈ کہ کون کون علی نو حاکم مندا، انہوں قتل کر دے۔ ففعل بمکہ والمدینہ یمن افعالا قبیحا، امام ابن نظر فرماؤں دے مکے مدینہ اور یمن کے اندر انہیں جو حرکات کی تھی افعالا قبیحا، بہت برے کم، ان گنت دنیا ماری، قتل کیتا انہوں نے، اور مدینہ شریف سے ممبر سے چڑھ کے اعلان کیتا میں جب تک تہاڈے کو بیعت نہ لواں معاویہ میں ایک بندہ زندہ نہیں چھڑ۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ لوگ گئے، اے اندری صحابہ نے یزید دی بیعت کرے، سن لو وہ 20 سال بعد دی گل ہے، پہلا کیویں بیعت لئی جا رہی تلوار دے زور، یزید تے بہت بعد دی گل، صحابہ تے پہلا ہی بس کرتے جڑے چار ہے گئے سی۔ بنو سلمہ پیش ہوئے، انہاں آکھیا بسر لیلا بیعت جداں دی تو لینا سی مننے کہ معاویہ حکم کہیں گا واللہ مالک من دی من امان ولا مبایع حتی تاتونی بجابر بن عبداللہ، کہیں گا میں نہیں بیعت پوت مننی کہ نہ تو اپنی جان چھڑنی جب تک جابر نوں حاضر نہ کر۔ اس صحابی رسول بیچارہ لگ گیا ظالماں تو چھپنی، انہوں لیاؤ فانطلق جابر الی ام سلمہ، حضرت جابر بیچارے پھر رسول اللہ دی بیوی ام سلمہ کو گئے، اے کوئی مزے دی گل نہیں، بس یہ دلچسپی نہیں پڑی، یہ رونا کہ امت جڑی ہے کس طرح ناقات اللہ نو قتل کیتا جا رہا ہے، اللہ دی اونٹنی مار رہا ہے اور انہوں کیویں زچ کر کہ رو رو کے آندا کہ آندا کیوں نہیں بندہ، میں تے تنگ آ چکا میری جان چھڑاوے نہ مسلمان۔ علی جیسے بندے نال ایک کرتوت کہ بسر گیا اور یمن تک قتل ہی قتل، قتل ہی قتل۔ اور حضرت جابر پھر حضرت ام سلمہ کو کہ تو مومنہ دی ماں ہے، قبیلہ مر چلیا میرا آندا جابر حاضر کرو۔ فقال لا ماذا تراننی خشیت ان اقتل واذ بیعت ضلالہ، اے سن لو بیعت، آندا میں جاننا ہے کہ بیعت گمراہی دی ہے، معاویہ کوئی خلیفہ نہیں جناب دی بیعت کوئی بن دی ہے، مگر وہ آندا تینوں زندہ نہیں چھڑنا، مینوں ہن فتویٰ دے۔ ناک فقال ترى انت باج، تو حضرت ام سلمہ نے بے بسی ہے آکھیا جابر جا کے بیعت کر، اے مدینہ اجڑ جانا، قبیلے قتل ہو جانا، اے ظالم جڑے ہیں تو کیڑی شادی توقع نہیں، بیعت کر۔ امرت قد امرت ابنی عمر و خطنی عبداللہ بن زمہ و زوج ابنتھا زینب ان یبایع، کہنے لگیاں میں اپنے بیٹے عمر بن ابی سلمہ نوں اور اپنے داماد عبداللہ بن زمہ نوں کہتا کہ بیٹا جا کے بیعت کر لو، انہاں دونوں نے کر لی ہے، تو بھی جا کے کر۔ اس طریقے نہ بسر اور یمن جسے گیا حضرت علی رضی اللہ گورنر، حضرت عبد الرحمن بن حضرت عبید اللہ بن عباس یمن چھڑ کے نٹ گیا، دو بچے قابو آ گئے وہ چھوٹے، کافرانہ بھی سلوک حضور نے نہیں آکھیا کرو، بے گناہ بچے، قسم اور عبد الرحمن ماں دے سامنے اس بزرگ نے آکھیا نا دونوں ذبح کرو، دونوں نے ذبح کیتا، وقتل عبد الرحمن و قسم ابن عبید اللہ بن عباس، اور ماں پاگل ہو گئی بیچاری، منا ہر جگہ دیوانی پھرے تے روندی پھرے، کوئی نہیں نہ بچیاں تے ترسنا، تسی یزید نو روندے، وہ 20 سال بعد آیا دار پیو کی کردا سی، یعنی علی نو ختم کر لی، کوئی حربہ نہیں چھڑیا۔ اے میں صاف تمہیں دسیا بے دین اور دنیا لڑ رہا سی، ایک شخص دین بچاؤ لی لڑ رہا سی، حرات پہ سمت کہ سانو دولت چاہیے ہے، معاویہ اینا پیسہ ونڈا تو کی دینا، تو سکی روٹی کھانا، سانو نے دین چاہیے، اے محمد رسول اللہ دے پھٹے کپڑے رہن دے ہون، وقت عیاشی دا گیا، بچے ذبح قسم اور دم عبد الرحمن، اور پھر
حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے سمیت یحییٰ یقول کانا بصر بن الطاد رجلا صاحب، اے سن لو تینوں مجھے پیر صحابی نے کہ بصر بن الطاد بڑا آدمی تھا، اے دعائی خدا دی دماغاں تے کابوس اتار دیو کہ فلاں صحابی انہوں کوئی نہیں ایتھوں ہی دین دا پٹھا بیٹھا کہ وڈیاں دے گناہ جڑے انہوں نے وڈیاں دے گناہ نہ کہو۔ اور جس اللہ دے رسول نے اپنی بیٹی نے کیا سی اج فاطمہ بنت محمد نے چوری کی میں ہاتھ کر دوں، اس دین دے متھے لاؤندے جی ایک آدمی نے دوروں ہی دیکھ رہا چلو جی یہ گناہ ٹکے گا، صرف دین برباد کر لیا، حربہ اختیار کیا۔ یحییٰ ابن معین دے کہ بصر بن الطاد بڑا آدمی تھا، ذرا نہیں لحاظ کیتا کہ نیک آدمی سی۔ اور پھر فرماؤں دے کہ حضرت کارب دارقطنی لہو صوبہ ولم یکن استقامت بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 436 پہلی جلد، کہ یہ صحابی ضرور تھا مگر رسول اللہ کے بعد رائے راست پر نہیں رہا۔ اللہ اکبر، بات جڑے بدل گئے، فرمایا حضور کے بعد نہیں یہ رائے راست پر، ظالم ان گنت دنیا ماری اور بچے ذبح کیتے، ادھر برسٹ نے اس کام تے لاتا۔ دوسرے پاسے سفیان ابن عوف یہ بھی صحابی، انہوں لاتا کری دے علاقے کوستا علاقے لٹ لا اور لوگوں قتل کر دے، ادھر انہیں دھندا کیا۔ علی نو ضد کرنے کا طریقہ جھوٹا فیصلہ لیا دھوکھے نہ کہ علی معذور ہے میں خلیفہ، اور مڑ کے چڑھائیاں کرتیاں، ادھر فوج جا رہی ہے ادھر مسلمانوں کے علاقے جی، اور مسلمانوں کو غرق کر رہا ہے۔ اس نے لکھا کہ وہ سلیمان جڑا سی سفیان ابن عوف اس کی کیتا، وہ بھی فوجاں اتنا ہی سمجھو ارے صحابہ دوسری تیسری حصہ سفیان ابن عوف الغامدی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضور کا ساتھی، وہ الذی غار علی ہیت والانبار فی ایام علی فقتل وصبا، اے وا جن حضرت علی کے زمانے چی ہیت اور انبار دے علاقے اتنے نے تباہی مچائی ہے، لوگوں نے قتل کیتا اور انہوں غلام بنایا مسلمانوں، حالانکہ آپس کی جنگ غلام بناؤ کا کوئی قانون، ایک کافراں غلام بنایا جاتا، آپس اگر بدقسمتی لڑائی ہوئی نہ لونڈیاں بننیاں بچیاں نہ غلام بنایا جاتا۔ مگر اس کتابوں میں پڑھو کہ اس بسر نے سب تو پہلا یمن دیا مسلمان لڑکیاں بازار کھڑی کر کے انہوں نے بیع کی، دین دی مٹی پلیڈ کہ مسلمان لڑکیاں لونڈیاں بنا لیا، انہوں نے بیچنا شروع کیا۔ تو سفیان نے نہیں تباہی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا لوگو اور غامدی جڑا ہے ہی ترمبار دے اندر انہیں تباہی مچائی، وہ قتل حسان ابن حسان، کہ حضرت علی رہا اتنے گورنر جڑا سانو قتل کر، گورنر مار چھڑیا، آپ علاقے کھول وسطام علی معاویہ، یہ بھی تھی نہیں۔ اور مڑ کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت علی نے آخیا کہ آپ عبداللہ بن عباس لیا لشکر بسرے ہوں چلیے معاویہ کے خلاف، خارجی نکلا، انہوں نے جنگ لگ جائے، پیچھے زیاد نو مقرر کر کے اپنی جگہ عبداللہ بن عباس نے۔ اس معاویہ نے صحیح بخاری پڑھنا کتاب الفتن، اس ایک ایسے آدمی جہاں باپ سب تو پہلا جنگ بدر کافراں نو قتل ہوا، عبداللہ بن عمر ابن الحضرمی، عمر ابن الحضرمی قتل ہوا کافراں سے پہلا، وہ پتر سی عبداللہ، بظاہر مسلمان بن چکے تھے۔ اس عبداللہ نو معاویہ نے بھیجا بصرے پہنچ جا، عبداللہ ابن عباس گیا بصرہ خالی، جا کے اتنے دے لوگوں برگلا کے وہ بھی شہر حضرت علی کو چھین لو، اتنے جا پڑیا، ہم ہی لوگ ہے گئی سی، انہوں نے نال ملایا، بصرے تے قبضے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص نے بھیجا آین بن زبیہ، سارا بخاری کتاب الفتن پڑھا، صحیح بخاری کا مطلب اگ لائی، پھر جا کے حضرت جاریہ نے حضرت آین قتل کرتا گیا، تو خیر مرواتا ہے معاویہ کے ٹولے نے گل نہ بنی۔ مڑ کے حضرت علی نے پھر بھیجا صحابی رسول نے جاریہ بن قدامہ کہ جا جا کے قابو آتا ٹھیک ہے ورنہ اگ لا دو پھونک دو، انہیں جا کے جیسے وہ ایک مکان بند ہو گیا اتنے پناہ لے لی، حضرت جاریہ نے آخیا لا دو آگے، بچے ساڑیا انہوں پھر ابن حضرمی نو اور وہ 40 ساتھیاں، یعنی یہ بدماشی کہ بصرہ انبار ہیت اور یمن مکہ مدینہ سب جگہ اندھیر مچا ہوا، حضرت علی کا جینا حرام، وہ بیچارے پیچھے فوج بھیجنا تے لٹ کے راہ پین، آبادیاں لٹ لیاں، قتل و غارت کی اور انہوں سارے ہضم کر دو، ایک صحابی کرنا سی۔ اللہ دے رسول دے قرآن اتریا، ابراہیم علیہ السلام دے پڑپوتے، اسحاق دے پوتے، یعقوب دے بیٹے، خدا نے نبیوں دے پتراں دے رعایت کی، سارے ممبران دے نہیں پڑھتے بھی یوسف علیہ السلام دے بھراواں کی خدا رعایت کردا کہ انہوں چھٹی مل گئی سی پہلے انہوں تنگ کرو تے سارا کام خراب کرو۔ تاج امام ابن کثیر لکھ دے جے کہ جدوں انہوں نے کھولیا وصف الامر اہل الشام،
بس انہاں دا کم دن بدن پر ترقی ہو گیا. وسالو وجالو یمینا و شمالا, سجے کھبے پھر انہاں دے لشکر پھرن معاویہ دے آبادیاں لٹڑیاں والا زائمین العبرات لمعاویہ بمقتضى حکم الحکمین فی خلع ما علی و تولیت من المناس معاویہ دخل امراتنا. تے نعرہ ہے کہ علی دے سارس نے انہوں ہٹاتا, عمر بن عاص نے معاویہ نو امیر بناتا. اس تو علی ہن کوئی خلیفہ نہیں, علی دی زندگی معاویہ خلیفہ. وقد کان اہل الشام بعد التحکیم یسمون معاویہ الامیر, کہنے لگ پا کہ امیر المومنین ہن معاویہ. وکلما ازداد اہل الشام قوۃ ضعف جیش اہل العراق. جیوں جو انہاں دا کم تیز ہوندا جائے, عراقی جڑے کمزور ہوندے جائے, حضرت علی دے ساتھیاں دے دل ٹوٹتے گئے کہ آبادیاں کھس گئیاں, مکہ مدینہ کھس گیا, یا ہن ساڈے پہلے کی رہے. اور اس موقع تے میں درد نال آنا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بہت جھوٹ بولے, جھوٹیاں روایتاں کٹھیاں کر کے کتاباں پڑھتیاں اور ذرا خوف خدا نہ کیتا کہ علی جیسے امیر المومنین ناقۃ اللہ نو بدنام کر. کافیاں روایتاں کڑیاں جعلی. میں تاز اشارہ کر رہا ہوں, ایک ایک علیحدہ خطبہ نہیں, ہن میں جیسا وقت نہیں رہا تو آدھے سامنے نشان کرنا کہ جتھے پڑھو کہ علی بات روندا سی کاش میں 20 سال پہلا مر جاندا. بالکل چٹا چوٹ. علی نے کیوں رونا سی؟ انہوں اپنی جنگاں دے بارے کوئی شک سی؟ اللہ دے رسول نے دسیا سی بے جنگاں تو لڑنیاں, سن چکے حدیثاں. انہیں خواہ رونا سی. حضرت علی تے ٹوٹیاں کٹ کر کے لائیاں کہ وہ بعد کے سارے نتیجے ویکھا, کاش میں نہ چیزاں کاش کچھ انہیں کوئی نہیں آکھیا. امیر المومنین سے جڑیاں جنگاں لڑیاں انہاں دے حق دے, یعنی جعلی روایتاں بنائیاں کہ خود علی پچھتاوندا یار میرے کوئی غلطی, چٹا چوٹ. اور پھر نال دے ایک اور کر لیا کہ جدوں آخر تے گئے پھر معاویہ نے خط و کتاب کر کے مکا لی, بس تو شام چ حکومت کری جا, میں ادھر اس تو اد دین تے من گیا. آندے ہن آیا اسے گل تے جے پہلے دن ہی من لا چل تو لے لا, اے کتنا برا نتیجہ کڈیا. امیر المومنین نوں جھوٹا قرار دے کے کہ ہن بھی تے آیا نا, کدوں آیا سی؟ اور ظالمہ تسی مر چکے جے. اور سیدہ علی نے آکھیا سی معاویہ اوتھے حکومت کرے, وہ تے مرن تک فوجاں تیار کردا رہا, وہ جنگ کریے. یہ جدی ہے کہ اس دی قسمت معاویہ دی چنگی سی, وچ وڑ جاندے رہے. اور پہلا جنگ جمل وڑ گئی, پھر نہروان پیش نہ گئی, ورنہ ایک دن نہیں انہیں تسلیم کیتا, نہ کوئی ادنا معاہدہ کیتا, نہ کوئی حصہ دینا کیا. اینا جھوٹ پر دیتا تاکہ بلکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہ حسن اپنے باپ نو ابا جی تسی ایک کم میں جی ڈکدا, اور حسن نے کدن ڈکیا سی. جھوٹ دا حال ویکھو, یہ ہسٹری پڑھی اور تسی بی ایم ایچ پڑھتے پھرتے. حسن ڈکدا سی, نال چ تلواراں لے کے لڑدا سی, جنگ جمل پیو دے نال لڑدا سی, جنگ صفین دے نال سی. ایک دن بھی آندا میں نہیں ابا لڑنا. پھر جھوٹ دی بھی کوئی حد ہوندی, ایڈا جھوٹ بن بن کے گناہ دے دماغ خراب کیتے. امیر المومنین جنہوں حضور نے آخیا ادا قاتل میری امت چو بدبخت ہونا جنہیں ناقۃ اللہ نو قتل کر. ادھر اونٹنی ماری سی, ادھر ہوئے ہونا. مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ بے بس علاقے کھول ہے, سوائے عراق آنے نا حسن نے حکومت دی. حسن تو پلے کی رہ گیا, جب علی مریا اسے حکومت کری سی, سب مصر چھین لیا. اور محمد ابن ابی بکر, حضرت ابو بکر کا بیٹا, حضرت عائشہ کا پڑا, کتنی بری حالت نہ انہوں مارے. عمر بن عاص نہ وعدہ کر رہا کہ علی کو مصر کھو کے تیرا میرا مولا تا حیات تو کر رہا ہے. انہیں ادھر اپنا دین ایمان بیچ دیتا, چلو ملک مل گیا مینوں. محمد بن ابی بکر کو قتل کرتے. دنیا کوئی طریقہ ہے گا؟ کافرانہ بھی حضور نے سلوک بھی کیا. ایک مردہ گدے کی لاش انہوں پا کے لاش نو ساڑ دیتا محمد. اور حضرت اسماء بنت امیس نے سنیا ماں نے کہ بڈھی ہوئی بیچاری مسجد داخل ہو گئی, نماز نہیں چلی. تو اسے امام ابن حجر فرمایا صدمہ اینا ہویا کہ تھنا تو جڑا سے خون بگ گیا, خون نکل گیا کہ میرے بچوں نے ایسے بڑے حال نہ مارے اور گدے کی طرح گدے دے پا کے ساڑا. اور اما عائشہ نے اس دن تو بعد پنیا گوشت چھڑ دیتا, مرن تک پھر پنیا گوشت نہیں کھادا. اور فرمایا میں تینوں اپنا بیٹا اور رات گزارا, میں تو بیٹا سمجھ لیا. محمد نے ایسے بکی. یعنی تسی پڑھ پڑھ کے دنگ رہو جڑے جنہوں تسی روندے جے نا, کوئی وہ ظلم نہیں کر سکتے جڑے اسے کی. حضرت علی نے زد کر کے بالکل اس حالت کر دیتا کہ وہ پھر صاف آندے سی. آئے روایت سنو کہ کہندے ہیں لوگو میں تے تنگ آیا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جان نہ تو چھڑاوے. اللہم سائمتہم وسائمونی, اے اللہ میں انہاں تو تنگ آ چکا تے مسلمان میرے تو تنگ آ چکے. وکرہتم کا وکرہونی, اے مینوں نہیں اچھا جان دے تے مینوں یہو جی رہا نہیں چاہیے. اللہم فرحم منی ورحنی منہم, رحم فرما میرے تے میری جان انہاں تو چھڑا دے, مینوں راحت پتا انہاں دی بھی جان دے. فما صلی الجمعۃ الاخری حتی قتل رضی اللہ عنہ. اس دعا تو بعد ایک جمعہ نہیں لنگیا, دوجا نہیں پھر پڑھایا, فوت ہو قتل کرتے. اے جج کی تعلیم جنوں رسول اللہ دے جے میرے نام محبت ہے تیرے نام محبت فرض. من کون تو خطبے دیتے تھے انہاں دے سامنے, مگر اس غریب دی زندگی علاقیاں تے یلغار چھاپا وج رہا ہے, پھر آ رہا ہے خود کچھ حملے, لوٹ لو بعد میں قتل کرو علی دی حملے.
اس پاروں پھر اللہ نے اپنے وعدے دے مطابق بسر دے بارے میں امام شوکانی کا پڑھ دیا. یہ کتاب ہر ویلے فتوے دے ہوں مکرتے جاتے ہیں اسی نہیں امام شوکانی نے جانتے. یہ تو تمہیں کراؤنا تمہیں منوا کے چڑھنا بھی تا باپ کوئی نہیں. تمہیں سارے علماء تو پھرنا پینا ورنہ مننا پینا بھی جو مولوی صاحب چیخ رہا ٹھیک من جو ورنہ کتاباں ساریاں چھوٹ جانیاں تارے کو رہنی کوئی نہیں. امام شوکانی نیل الاوتار 7ویں جلد امام اسے دے بارے فرماؤ بسر جنہیں بچے قتل کیتے مسلمان لڑکیاں دی بے کی یمن چ لوگوں قتل کیتا مکے مدینے فرماؤں دے یہ امام فرماؤں دے وقاد فعل فی الاسلام 145 سوال وقاد فعل فی الاسلام افعیل لا تصدر من فی قلب مثقال حبۃ من ایمان. آندے رائی دے دانے برابر بھی کسی چ ایمان ہوئے وہ کام نہیں کر سکتا جڑے اس بندے نے اسلام کی. اے بسر نے جو کچھ کیتا بچے قتل اور آبادیاں دا قتل کرنا اور بچیاں دیاں بیاں مسلمانوں دیاں فرماؤں دے رائی ایمان بھی ہوئے نا وہ بھی یہ بندہ نہیں کر سکتا جڑے اس کر چڑے. اے حدیث امام قاضی القضات قطر کے نال فرماؤں دے ولا یرتاب ان المنصف ان الرجل اللہ صاحب اہل کہ کوئی منصف آدمی یہ شک نہیں کر سکتا بھی اس قابل ہی نہیں کہ دی کوئی حدیث لکھ دیں. یہ جو چند چڑھایا اس بعد ہے گا اس قابل اور نال پھر موند فثبوت صحبت لا يرفع القدان ولا ما هو المذهب الراجح بل اجماع لا يختلف فيه اهل العلم. اے نچوڑا میری ساری تقریراں کہ سارے اہل علم دا اتفاق ہے کوئی اختلاف نہیں کہ صحابی سے اعتراض کرنا اور تے نقطہ چینی کرنی بالکل دین ہے. کوئی انہوں تفض حاصل نہیں کہ انہوں کچھ نہ کہو اگر انہیں برے کام کیتے تو انہوں اتوں پڑھ سکتے صحابی رسول ہو کے کر 145 سوال اے صرف اپنے جرم چھپاؤن لیے ایک بہانہ کچھ نہ آکھو صحابی رسول کیوں صحابی رسول کی دوہری ذمہ داری ہے کہ تو نبی کو رہا اور پھر کام کرنا. میرے تو زیادہ قصوروار ہے کہ اسی بعد جمے انہوں پھر بھی حیا نہیں ہے. تاج فرمایا کہ دل چ رائی ایمان بھی ہوگی نا وہ بھی بندہ کام نہیں کر سکتا جڑے اس بسر نے کی. تو حضرت علی نے دعاواں کر ہوں دو جھوٹ تے سامنے دسے کیونکہ تاریخ پڑھے ہے علی ہوندا رہا کہ کاش میں کام نہ کرنا ٹکٹا جھوٹ ایک روایت لیاؤ جب جھوٹھی نہ نکلی میرا نہ کٹ لو بنائیاں کرنا کہ علی نے بھی بنا دیو کہ آپ من گیا میرے کو قصور ہے. توبہ 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 علی نے کیوں مننا علی دین کے مطابق جنگاں لڑ رہا سی کدی نہیں پچھتایا نہ انہوں پچھتاؤن کی ضرورت. اور حضرت حسن تے بھی بہتان کہ حسن یہ آندا سی اے گل ہے یوں گل کوئی حسن نے نہیں آتی بالکل یہاں تو کوئی روایت نہیں سی نہ انہیں علاقہ ونڈیا بھی تو آ سنبھالا تا سنبھالا ایسا نہیں ہے. ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے جڑا دہرائی جاندے برابر کر رہی نا حضرت علی بدے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معاویہ نو کرتا تو حضرت حسن نو بھی حضرت علی کر گیا سی. اے خنی کسی کنی باری سنیا ہونا کوئی انہوں نے منہ سے اسے لعنت نہیں بھیجدا. علی نے کدوں یہ کام کیتا ظالمو تسی معاویہ نہ بنانا چاہتے جنہیں ڈنڈے دے زور نال پیسے دے کے لوگوں کا ایمان خریدیا اور جڑا نہیں منیا انہوں قتل کرتا علی نو یہ بنانا چاہتے شرم کرو. علی نو جو لوگوں نے آخیا خلیفہ بنا رسول اللہ تعالی نائب وہ دنیاوی حکمران نہیں سی انہیں کی آخیا فقالوا یا امیر المومنین لا تستخلف کیوں نہیں تو بھی اپنی جگہ کوئی جانشین بنا دینا بعد کر جا فیصلہ فقال اللہ کہنے کہ کبھی نہیں میری ایک کر لی کوئی جائیداد جی جنوں مرضی دے دیں ولکن اترککم کما ترککم رسول اللہ میں ادھر ہی تمہیں چھڈ جاؤں گا جی میں اللہ دے رسول چھڈ گیا سی کہ امت آپ چنے میں نہیں کسی نے بناؤں. قالوا فما تقول لربک اذا لقیت وترکتنا حملا اے اسلامی حکومت مک رہی دے خلیفہ برحق سی پوت جڑا بھی بہت چوٹی کا امام سی سید سی جنت دے دیوانہ کا سردار نہیں بنایا. کہنے گے تو رب نو کی جواب دے گا جب رب کو گیا سانو اتنا ہی چھٹ گیا ساڈا کوئی والی وارث نہ بنایا. اقول اللہ مستخلفتنی فیہم ما بدا لک ثم کبستنی وترکتک فیہم کہنے لگے میں اللہ نے کہہ دوں گا کہ تو میں نے اس ملک امت دا خلیفہ بنایا سی سربراہ تے جنہ چر تینوں پسند آیا تو میں نے رکھیا پھر تو میں نے واپس بلا لیا تے میں کسے نو مقرر کرنے کی بجائے تینوں نہ چھڈ آیا سی اللہ تو نگران ہے. فین شئتا صلحتم دے بہتری سمجھیں گا تے سمن نو ٹھیک کرنی وین شئتا افسدتم تے انہاں دا بیڑا غرق ہو جا تباہ کرنی اب پہ اللہ جانے تے او دا کام جانے میں نہیں یہ کام کر سکتا. اس علی نو بدنام کر جنیاں بی ایم ایچ لائیاں حرام دادیاں جڑیاں کہ علی نے حسن نو مقرر کرتا سی علی پچھتاوندا رہا سی اے ظالم دے پتر ہے اس حکومت دے ایجنٹ جنے بے ایمانی پھیلائی اور علی غریب نو بدنام کرنے کی کوشش. انہاں جو کوئی روایت لے آن میرا دعوی میدان چون شیخ الحدیث اور کدن کوئی جے چلی پچھتایا ٹوٹیاں بڑا بڑا کے لوگوں کو گمراہ کر دی اور حسن نو مقرر کر قتل نہیں انہیں آخیا جی میں رسول اللہ چھڈیا سے امت نو میں اتنا چھڈوں. وقت آ گیا
رمضان شریف دے دن امیر المومنین نماز فجر پڑھنے واسطے گئے، دروازے داخل ہوئے، عبد الرحمان کیڈا نا چنگا، عبد الرحمان ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت من لی ہے، دھوکھے کی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کیتا انہوں، صحیح گل جے قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا کہے نہ جی کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کرنے سے لالچ، وہ دا اجتہاد بندہ نیک سی، ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، مگر مغالطے کا شکار سی۔ تین بندے بہ گئے مکے چ، تینوں نے فیصلہ کیتا کہ ساری امت فساد تینا بن جائے، علی دا، معاویہ دا، عمرو بن العاص دا، یہ تینے مارتے جان تو امت فساد ختم ہو سکتا، بہتر بندہ چنیا جاتا۔ اپنی جگہ سوچا، میں تازہ نا ابن جریر طبری تہذیب والا سارا پہلا مجتہدن جنہیں ایمانداری نہ کام کیتا پاویں پیڑا ہی کیتا عبد الرحمان سے، اوتھے مکا کے ترے کہ رمضان شریف دی فلاں تاریخ نے تے حملے کر، یہ مدینے آ گیا، ایک شام چلا گیا، ایک مصر چلا گیا۔ عمرو بن العاص کی قسمت چنگی سے اس دن فجر پڑھاؤنی نہ آیا، عمرو بن خارجہ ایک آدمی آ گیا وہی جگہ انہوں زخمی کرتا، یہ بچ گیا۔ امیر معاویہ نے حملہ کیتا، وہ کامیابی نہ پھڑیا گیا، یہ وار چل گیا، عبد الرحمان دا وار چل گیا۔ بے حضرت علی دروازے داخل ہوئے، پیچھے بیٹھا سی، تلوار بجائی سی، زہر ماریا، سر مبارک جس طرح آپ نے دسیا سی اسی طرح جو حضور نے کیا، اتوں زخمی ہوا، داڑھی رنگی۔ اس وقت حضرت علی نے فرمایا علی بالکل اس طرح جی پیاسا پانی کی تلاش ہوں چشمے تے پہنچ گیا، میری جڑی مراد سی پوری ہو گئی، میرا کچھ نہیں بگڑیا، اللہ دے رسول میرے شہادت دسیا سی، رب نے مینوں نصیب کر۔ ہاں اور اس موقع تے جڑا امیر المومنین نے سلوک ظاہر، ادھر تے بچے نہیں نہ چھڈے بسر ہوراں نے، ادھر پھڑیا گیا عبد الرحمان، مگر حضرت علی نے کی آخیا، اے علی سی بھائی جڑا گم کر بیٹھے اور قسم سی یہ علی دا پڑھ نہیں دیندے۔ ابو بکر دی شان بیان کرو، عمر دی، علی انہاں دا ذمہ واری ہوندا، کسے مسجد چ نہیں کہنی آل مرتضی کم از کم پڑھ لو، جڑی اس دور تنگ آ کے سید ابو الحسن نے لکھی، جڑا ایڈا چوٹی دا بندہ سی وہ گم ہی کر دیتا سی، جی زندگی دا ایک گھر رسول اللہ دا طرز تے سی، ایک انچ برابر نہیں نبی پاک تو ہٹیا۔ اے السنن الکبریٰ امام بہقی 8ویں جلد، پھڑیا گیا، کوئی سختی دا حکم نہیں ہوتا، اے صرف وہ بندہ کر سکتا جڑا اللہ دے دین چ ڈبا سی، ورنہ دا اڑا دیو جیاں بوٹیاں۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال فی ابن ملجم بعد ما ضرب، جدوں عبد الرحمان بن ملجم نے ضرب لگائی، پھڑیا گیا، آپ نے فرمایا تم اینو اچھا کھانا دیو، بس شربت پلاؤ، بس انہوں اشارہ، اور جنہ چرے قید چرائے اتنا بہت اچھا برتاؤ کر، کوئی برا سلوک نہیں کرنا۔ فَإِنِ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي عَفْوًا إِن شِئْتُ وَإِن شِئْتُ اسْتَكْبَرْتُ، اگر میں بچ گیا تو میں اپنے خون دا خود مالک ہوں، چاہے انہوں معاف کر دیں چاہے بدلا لیں، پھر میری اپنی مرضی ہے۔ وَإِن مِتُّ فَقْتَلْتُمُوهُ فَلَا تُمَسِّرُ، اگر میں مر جاں تو انہوں قتل کر دیو، مگر یہ لاش نہ بگاڑو، نہ یہ ہاتھ پیر وڈیو، نہ انہوں کچھ اور کرو، صرف میرے بدلے قتل کرو۔ اے وہ کہہ سکتا تھی جڑا اپنے جذبات اور اپنے غصے نوں دین دے تھلے کر چکا، جو دین آندا نہیں جاندا اینوں روٹی کدی کھانی، فرمایا اینوں کھانا دیو، اینوں پانی اچھا دیو، بہترین سلوک کرو، بعد اگر میں بچ گیا میری مرضی، نہ بچا تو پھر بدل آئے۔ اتنے بھی ظالم دے پتر بعد نہیں آئے، تاریخاں پڑھ دیتا، بعد حضرت حسن نے اور انہوں نے عبداللہ بن جاوید دے ہاتھ پیر وڈے، مڑ کے انہوں ساڑیا، چٹا چور، جو گناہ آپ کر دی سی نا علی دے کرتے لاتا، اور کوئی روایت صحیح لیا ہو خدا دے بندے ہو، تسی کی آندے جی پہلی اولاد نوں آ کہہ کے کہتے مڑ کے حسن ہوئی اس گل تے نہیں رہا، کڈی چلاکی ہے، پہ ثابت کرو کہ پوتی نہیں سی گل تے رہا، کوئی ساڑیا نہیں، کوئی ہاتھ پیر نہیں وڈے، جلدی گلا، بس قتل کر، پھر خون دے بدلے تے خون جڑا سی، فرمایا میں اگر زندہ رہا تو آپ مرضی کروں گا۔ اے 183 صفحے تو پڑھا، 8ویں جلد بہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، امت جڑی سی بدبختی کا آغاز ہو گیا۔ وہ وقت آ گیا جس لیے اللہ دے رسول علیہ السلام کیا تھی، الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم تکون ملک رسول، میرے بعد 30 سال صحیح اسلامی حکومت ہے، پھر ظالم بادشاہ کا، ظالم عزوز میں ہلکا کتا وڈ دانا، یہ اللہ دے رسول اللہ فرمانا، شک شبہ تے کٹ کے ویکھ، سلسلۃ الحدیث صحیحہ پہلی جلدی کر لو، پتہ چلو اللہ دے رسول فیصلہ دے چکے، تسی کون دفاع کرنا۔ حضرت سورہ خدا تو بعد علی دی موت ساری بدبختی کا آغاز، پھر کوئی اصول نہیں رہا، کچھ نہیں، زمیناں بہت سی حکومت دے قبضے، اینوں 1000 مربع دے، اینوں لکھ دولت دے، کہنے وظیفے دیں، وظیفے گھروں دیندا سی، پھر ٹھیک ہے، تے جے بیت المال تے لوٹ شروع ہو گئی، بھائی اینوں لکھ دیو
بیٹے نو کہہ گیا پتر عبداللہ بن جعفر میں لکھ دیندا سی، یہ خیال رکھنا، یہ بڑا اپنا یار ہے. یعنی رسول اللہ دا خاندان مول لے لیا، علی دا داماد تد حسین نکلیا. یاد رکھنا دے نکلیا تد جدوں ویکھیا سب دا پٹھا بہ گیا، نہ اپنے رہنا اور دولت نے گمراہ کر. یزید نے بہنے آخیا کنا میرا پیو تینوں دیندا؟ کیا لکھ؟ کیا لے 2 لاکھ. کہاں گا یار لوگ مینوں آندے یزید نو چنگا نہ کہہ، چنگا کیوں نہ آکھاں؟ پیو لکھ دیندا. لٹ مچ سرکاری خزانہ جڑا سی بن گئی دکان مٹھائی دی، موجاں کرو. اتنے علی دی پیش کر دی جانی سی، بعد حسن بھی کر دی جانی. بیت المال جے ایک دمڑی نہیں سی کوئی لے سکتا. کتنے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ بیمار ہو گئے تو طبیب نے آخیا شہد چاہیے، علاج واسطے شہد درکار ہے. تو بیت المال بھریا مشکاں. مسجد جمعے تو بعد نماز ظہر تو بعد اعلان کیتا کہ طبیب نے میرے واسطے شہد تجویز کیتا، اگر اجازت دیو تو توڑا شہد دا لے لا، ورنہ میں انہوں ہاتھ نہیں لا سکتا. یہ یتیم دا مال ہے، یہ میں چھو نہیں سکتا. اسی وہ حکومت جڑی محمد رسول اللہ دے گئے جی ہضم نہ ہوئی سارے کو، انہوں 20-30 سال جی لا کے پرا ماریا. سانو وہ بادشاہ چاہیے جنہوں دے محل ہون، جنہوں دے دربان کھڑے ہون، ریشم وشے ہون، سونے چاندی دے برتن. آ گیا ہوتا امیر معاویہ دے دور سے سب کوئی صحیح حدیثاں سے پڑھوں گا. سونا استعمال ہو رہا، برتن سونے چاندی دے، ریشم پہنیا جا رہا. لوگوں کو اللہ دے رسول دا طریقہ اور جڑا خلفاء دا نہیں پسند، کہ فقیری مسکینی دا کی خیال. اور نوبت اتنے تک پہنچی اور کتاب آ رہی انشاءاللہ بڑی مدت تو بعد 15,000 روپے وہ جمع ہو کا کر دیا انشاءاللہ آ جانی ہے. کر پہنچا دیو. جڑی ایک بہت بڑے سلفی عالم نے مصر چ لکھی، علامہ رشید رضا نے جنہوں نے المنار لکھی، اس لکھی الخلافہ الامامۃ العظمی اردو تک. جیسے لکھ دے کہ جرمنی دا ایک عالم عیسائی استنبول سے ملیا ایک مسلمان عالم، انہیں کیا ہے معاویہ کی تصویر کتوں ملتی؟ کافر. انہیں کہا کیوں؟ انہیں آخیا سی وہ مجسمے بنا کے سویڈن، ناروے، ڈنمارک، بلجیم، انگلینڈ ہر ملک اپنے چوکا کرنے. کہنا گا وہ تا کی لگتا؟ انہیں آخیا سارا محسن سارے ملک بچائے انہیں، نہیں جھنڈے اسلام تیرا چل رہے عیسائیوں کے ملک کیوں ہونے. یہ مہربانی ہوئی کہ ابو بکر عمر دیاں فوجاں نہیں اتنے آئیاں، نہیں تو اسلام ہی اسلام ہونا. درویش آ جاندے نا سب لوگوں نے اسلام لینا. یہ جدو وہ دور آ گیا انہوں نے جی فتوحات بڑی ہوئی، جہاں جرم ہے نا انہوں خوبی بنا دے. اگر ملک ہی کھونے کو فتوح بہت نیکی ہے، ہلاکو کھانے تھوڑے کھوئے. چنگیز نے دنیا فتح کی، سکندر آ گیا تو ملک پہ. اے دین گناہ ہے کسی کا ملک کھونا، سوائے ابو بکر عمر جیسے بن جائے کہ جڑے آپ بلی ہے انہوں نے حق پہنچتا دنیا کے علاقے کھو اور اتنے اسلام چلاؤ. جی اسلام نہیں چلا تو صرف اپنے خزانے بھرنے بیاش کریے مر، یہ جرم. یہ سارے بادشاہ سارے مجرم ہیں جڑے ہندوستان آئے دوجے، کوئی اسلامی جہاد نہیں. انہوں نے کی حق سی ملکوں پہ چڑھائی کرنے کا؟ پہلے اپنے ملکوں سے اسلام نہیں چلا رہے، لٹتے پھرتے ملک یہ لٹیرے آ. اور یہاں کا دفاع جنہ کرتے ہیں غیر مسلمان نے بدزن ہوتے جاتے کہ ساڈیاں لڑکیاں ہندوؤں دیا چک گیا تو دولے مسلمانوں کی صفائی دیں نہ دو. صفائی صرف حضرت ابوبکر عمر دی جو انہوں نے جہاد اسلامی جہاد. انہوں نے کوئی آنا نہیں کھادا دینا کہ ملک کھویا بیٹھے عیش کرنی ہے. یہ ہوئی کہ جڑا اسلام ہے اتنے چلاؤ. وہ بابرکت نظام سے جہے پاروں دنیا حیران ہے، مسلمانوں کو تو ہتھیار ہی ہے نہیں، فوجاں کی تعداد تھوڑی. کیوں ایران فتح ہو گیا، کیوں روم فتح ہو گیا؟ انہوں نے اپنے عیسائی ہندو مجوسی ساتھ دیں. جب فوج جاتی تھی آپ ریا نال مسلمانوں کے ہو جاتی بھائی یار یہو جہ بندے ہاں جنہوں کے اندر حکومت کی کوئی رنگ بو نہیں، درویشی. تے سامنے کیوں نہیں سی اسلام کرنا؟ رستم سپاہ سالار سی ایرانی دربار لگایا. حضرت سعد بن ربیع وقاص ادھر جنگ لڑ رہا ہے، حضرت عمر کا زمانہ تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ بھیجا، وہ پیغام لے کے گیا کہ سارے نال معاملات طے کرو ورنہ اسی جنگ لڑاں گے. تو ریشم وشیا سی، ایک گدے تے سوار درویش جنگلی، نہ درباراں دے ادب دا پتہ نہ، اور وہی گجے سی بے ہاتھ بن کے کھڑے رہو پیٹیاں. یہ فقیر لوگ سی، اللہ اگے چکنا یہ نہیں بندیاں نوں منتے. گدے تے سوار نیزا ہاتھ اور ریشمی فرش نوں ایداں پھاڑ دے جان، نیزا مار کے ترے جان. جا کے رستم دے برابر ہی چڑھ کے بہ گئے. اگ لگ گئی سپاہیاں سارے ایرانیاں. ہاں رستم دے برابر ایک جہاتی آپ نے پہچان لیا، کھڑے ہو گئے اور نیزا ماریا تخت تے. کیا اسی نکلے ہی صرف اس طرح کہ بندیاں دی غلامی چوں کڈ کے اللہ دی غلامی بناونی. اجے تک تسی کم بخت ہوئے نہ انساناں دے غلام دی. اور کیا رستم تہاڈے طرح دا کام آدمی سپاہیاں دے دل تے بڑا اثر ہے کہ یار عجیب ایک نواں نظام ہے جتھے کہ نہ کوئی رستم ہے نہ کوئی تے قیصر ہے، ایسے درویش لوگ. فرمایا ہاں اسی بندیاں دی غلامی چوں کڈ کے اللہ دی غلامی دین لئی نکلے اور اسی لوگاں دے ملک نہیں کھوندے. اور دنیا دی تنگ جڑی نائے نا اے جہان فانی، یہ دی بجائے آخرت دی وسعت پہنچانا چاہتے ہیں کہ جنت ڈھونڈو، اور بجائے دے تسی
آپس فرقہ بازیاں تصوف چاہو اسی اسلام دی وسعت دینے. وہ تقریر ہی ایسی سی جنہیں پورا ایران دے دل فتح کر رہے. وہ آپ لوگ مسلمانوں کی فوجوں کے نال اے نظام اگے تو اگے وددا تے تسی ویکھدے دنیا 'چ کوئی کافر رہ جاندا. مگر جدوں لوگوں نے ویکھیا بھی نہیں یہ صرف چہرہ بدلدا. وہ کیسر ہے معاویہ ادا دے محل ہے ادا ہی دربان ہے ادا ہی سارا سونا چاندی. فرق کی ہے کچھ. اس تو بعد دیاں جنگاں کوئی اسلامی جنگاں نہیں. انہوں جڑا جہاد آتا دین دے جہاد نو بدنام کرتا. یہ لٹیرا پن ہے کہ لوگوں کے خزانے کھو تے ملک لٹو. اسلام صرف وہ جہاد حلال ہے جڑے پہلا آگ بڑی بن پھر دنیا کو اگے چلن کے اسی دنیا نو نیک بنانا چاہتے. کوئی سارا مقصد نہیں آنا نہیں لینا چاہتے نیک ہو. یہ اسلامی جہاد ہے. ورنہ ملک کھونے خزانے حاصل کرنے کچھ نہیں. یہ دین دے مطابق کوئی دینی کم نہیں جرم بننا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بے بس کرتا کہ سارے علاقوں فوجاں لٹ مار قتل. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر لشکر بھیجنوں نے جنہوں لٹ لٹ کے راہ پہن بالکل بے بسی کرتی. جب تو رو کے فرمایا تھا اگلے جمعے تک ہی فوت ہوگا کہ اللہ میں نہ تو تنگ آ چکا یہ میرے تو تنگ آ چکے میری جان چھڑا. اور جس پاروں پھر بعد حجاج ابن یوسف آیا اور جدو پھر ڈانگ پھری نا پھر نہیں ہوں کہ نیک دی قدر نہیں کی. ہوں آ گیا تو پیو قتل 1,20,000 دربار چھڑی پھیری اور روز ادھر سوٹا پھر رہے. پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جا کے روئے کہ حسن تو اللہ کے دعا کر اللہ اس تو ساری جان چھڑا. انہیں آخیا دعا مینو شیخ بھول گیا بڈھے کی داڑھی بھول گئی جہاں ممبر سے روندا سی علی جنہوں تنگ کر کے ماریا. اور انہیں آخیا سے اللہ انہوں نے ایسا مزہ چکھاؤ والا بھیج جتے پھر رون تے انہوں یاد آئے بھی ہوں علی کتنے. اس تو اللہ نے مسلط کیا ہوں تھی بھگتنا دعا میں کدی کرنی. یہ عذاب ہے جڑا تر پہ آیا. اس تو اللہ تعالیٰ دے رسول دے کہن دے مطابق کہ پہلیاں تو بدبخت ہو سی جنہیں اونٹنی نو قتل کیتا اور میری امت بدبخت ہوا جنہیں حضرت علی رضی اللہ قتل کرنا. اتنے میں ایک ایسے گواہ دی گواہی جو ختم کر رہا ہوں اگے حضرت حسن آ جان گے. اے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی کے. اے قاضی ابوبکر بن عربی ہے جی ایک پتہ نہیں وہ سچی کتاب جھوٹی سارے چکی کر دے. اعلی واسم من القرآن اے اصل تفسیر ہے احکام القرآن چوتھی جلد ہے جہدے اندر امام نے اسے بحث کی تھی. سورہ حجرات فقاتل الذی تبغی کے تحت المسئلہ الرابعہ 1705 تو لے کے 1708 تک جانا. انہوں سارے نے بڑے قاضی ابوبکر کو پیش کر دے رہے انہیں صفائی دیتی فلانے اے پڑھ صاحب فرماؤں گھر سن لو. وکان الذی قتل علی بن ابی طالب من کان فتقر عند علماء الاسلام وثبت بدلیل الدین ان علی رضی اللہ عنہ کان امام. آندا دین نہ بھی ثابت ہو گیا علماء اسلام بھی سب متفق ہو گئے کہ خلیفہ برک علی سے امام. وان کل من خرج علیہ باغن جڑا بھی وہ مقابلے نکلیا پاویں حضرت عائشہ تعالیٰ زبیر رضی اللہ یا امیر معاویہ خارجی سب باغی ہے. ون قتال واجب حتی فی اہل الحق و انقاذ اہل الصلاح. اور انہوں سارے لڑنا والی تے فرض سی جائز نہیں سی فرض سی کہ باغیاں نہ جنگ کرے تاکہ حق کی طرف لوٹن. اگے پھر فرماؤندے کہ جڑے لوگوں نے شرطاں لائیاں کہ اسی اونا چر نہیں منتے جب تک پہلا قاتلاں کو قصاص نہ لیا جائے. فکان علی فی ذلک صد رایا وصاب قولا. علی اس بارے جڑی گل آندا سی وہ ٹھیک سی اور درست قول ہوتا سی. لأن علی لو تعت القبض من لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثا. اس گل ذہن با قاتل سی اور قاتل ایک دا بندہ سی مولوی صاحب نے ماریا علی نو پھڑ لیندا. مصر سی سارا عراق سی سارا ملک باغی ہویا سی اور سے علی ہاتھ پاؤں لگتا نویں سرے تو جنگاں شروع ہو جائیں. یہ بندہ قادر سی کوئی جنہوں پڑھنا. فرمایا اگر علی قصاص دے در پہ ہوندا انہاں دے قبیلے اٹھ کھڑے ہوندے اور ایک نمی جنگ لگ دیندی. فن تدرا بے میں استاس کلامر. حضرت علی اس گل دے انتظار چ رہا بے حکومت مضبوط ہون دیو وطنا قدل بیت العامہ پوری طرح بیت ہوئے و یقتل من الاولیاء فی مجلس الحکم. پھر وارث ہون عدالت دے اندر دسن کون قاتل ہے گواہ پیش کرن. فیجر القضاء بالحق حق دے مطابق فیصلہ. ولا خلاف بین الامت ان يجوز للامام تاخیر القصاص ذات ذلك الى اثارت الفتنہ اور تشدید الکلمہ. اے نقطے دی گل یاد رکھو دین انہاں دا دین نہیں. ہن بھی اگر سمجھے وقت دا پریزیڈنٹ کہ اگر قصاص لیا بکٹی کو بلوچستان ٹوٹ جانا حکم ہے وہ صلاح کر ہار مندوں کو. اے دین دنیاوی سیاست نہیں کہ ویکھیا جائے وہ اثر سوکھ بہت چار وہ علاقہ سارا قبضے چ ہے یہ تو ملک ہی برباد ہو جائے گا. فرمایا اگر امام یہ محسوس کرے اور امت چ کوئی اختلاف نہیں کہ قصاص ٹال دینا چاہیے کیونکہ قصاص لیا فتنہ بہت بڑھتا ہے اور مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلتا تو انہوں حق پہنچتا کہ وہ ایسا قصاص معاف کر دے تباہی تو بچائے. اور جڑے تسی پیچھے تقریراں سنیاں وہ پتہ لگ گیا کہ حضرت عثمان دے خلاف کوئی ایک بندہ نہیں اٹھیا جڑا قاتل ہے تو پھڑ لو ملکاں دے ملک. یہ حضرت طلحہ اور زبیر جدو گئے اما عائشہ بصرے
قصاص لینا کئی ہزار بندہ مارتا قصاص پھر بھی نہ آخر جو اصل سی ہاتھ آیا ہرکوس بن انہوں لگے پھن 6000 آدمی اٹھ کھڑا تلوار کر لی انہوں نے کیا ہرکوس نے پھڑو یہ چپ کر کے بہ گئے حضرت علی نے آخیا ہوں لاؤ نا قصاص مینوں قصاص آندے جے ہوں 6000 اٹھیا بسرے چپ کر کے بہ گئے تسی 6000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں مصر تو لا کے ساری دنیا کا مقابلہ کرے ساری امت بغاوت ہوئی ہے کوئی کدے بندے کا قتل ہے جڑا قتل دے کے لڑے جا تو فرمایا کہ اس بارے انہوں دی رائے جڑی سی بالکل صحیح اور درست سی اور یہ بہتری سی